المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ کریم جل شانہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کے لیے، چاہے اس کائنات میں افراد انسانی ہوں یا جن و ملک ہوں، وحوش و طیور ہوں، نباتات و جمادات ہوں، تمام چیزوں کے لیے، کائنات کی ہر شے کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر شے نے ما سوی اللہ، جو بھی اشیاء کائنات ہیں، سبوں نے اپنے اپنے قدر اور اپنے اپنے نصیب کے مطابق رحمت سے حصہ حاصل کیا، رحمت سے حصہ حاصل کر رہے ہیں، اور میدان قیامت میں بھی اور جنت میں جانے کے بعد بھی رحمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے حصہ حاصل کرتے رہیں گے. اس رحمت کا دائرہ تو پوری کائنات کو محیط ہے. پوری کائنات میں سے کوئی ذرہ اور کوئی فرد باہر نہیں ہے کہ جسے حضور کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہو یا نہ مل رہا ہو. لیکن خصوصی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے حصہ پانے والے افراد انسانی ہیں، اور افراد انسانی میں خصوصی طور پر حصہ پانے والے مسلمان مرد و عورت ہیں. ان کو اللہ جل شانہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کی رحمت سے وہ حصہ ملا ہے جو کائنات ارض و سماوات میں اور کسی کو نہیں ملا. مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور ان کے تحت مسلمان بچے، مسلمان بچیاں وہ بھی آ جاتی ہیں، مسلمان مرد و عورت، مسلم اور مسلمہ. ہماری جو آج کی گفتگو ہے وہ اس امت کی مسلم عورتوں سے متعلق ہے کہ اسلام نے ان کو کیا عزت دی، اسلام میں عورتوں کا کیا کردار رہا ہے اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے. ایک مسلم عورت جس کو بزبان عربی مسلمہ کہا جاتا، ایک مسلمان عورت، اس کے لیے اللہ جل شانہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اور دوسرا جو ہمارا جو سیگمنٹ کہہ لیجئے یا دوسرا آپ حصہ کہہ لیجئے، وہ اس بات پر مشتمل ہوگا کہ ہماری مسلمان عورتوں نے ماضی میں اسلام کے لیے، دین خدا کے لیے کیا خدمات انجام دی، ان کا کیا کردار رہا ہے، اور انہوں نے کس طرح اسلام کے لیے پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کا جو تیسرا حصہ ہوگا آج کی گفتگو کا انشاءاللہ، وہ اس بات پر ہوگا کہ آج مسلم معاشرے میں ان عورتوں کا جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک برتا جا رہا ہے، اور ان کا کیا کردار آج کے اس معاشرے میں ہونا چاہیے. یہ 3 سلسلے ہیں آج کی گفتگو کے، جو میں انشاءاللہ
اللہ کی توفیق سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ایک مسلمان عورت کا مقام اسلام میں اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا ہے۔ ایک مسلمان عورت کو اللہ رسول نے کیا عزت دی۔ اسلام کے جزیرہ عرب میں آنے سے پہلے جو عورتوں کے ساتھ سلوک اور رویہ تھا، وہ تاریخ اگر پڑھ لی جائے اور زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، کوئی بہت 2000 سال پرانی یا 10,000 سال پرانی تاریخ نہیں ہے۔ صرف جزیرہ عرب میں اسلام آنے سے پہلے، اسلام کی ترویج و اشاعت سے پہلے، یورپ میں، خود عرب میں، عجم میں عورتوں کے ساتھ کیا رویہ اور سلوک اختیار کیا جاتا تھا، کتابیں موجود ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی کتابیں موجود ہیں، غیر مسلموں کی کتابیں بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ اگر شوہر مر گیا تو عورت کو بھی اس کے ساتھ آگ کے حوالے کر دیا جاتا، اسے بھی آگ میں زندہ جھونک دیا جاتا۔ اگر شوہر مر گیا تو کسی کے ہاں یہ رسم تھی کہ عورت ساری زندگی اب تنہائی کی زندگی گزارے گی، سر میں تیل نہیں ڈال سکتی، کنگھا نہیں کر سکتی، ساری زندگی سوگ منائے گی، ساری زندگی کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، وہ کسی کے قریب نہیں جائے گی، تنہائی کی زندگی گزارے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ظلم عورتوں کے ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ عورت جو ماں ہوتی تھی کسی لڑکے کی، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو نعوذ باللہ من ذالک، اس بات کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے، نعوذ باللہ، یہ رسم موجود تھی کہ اگر باپ مر جاتا تو اپنی ماں سے اس کا بیٹا شادی کر لیا کرتا۔ یہ رسم قرآن مجید نے بھی ان لوگوں کی بیان کر کے ان کی شناخت اور ان کی بےہودگی کو بیان فرمایا ہے۔ میراث میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جس کے دل میں جتنی بار طلاق دینے کا خیال آتا، وہ بلا تأمل و بغیر روک ٹوک کے ایک عورت کو کئی بار طلاق دیتا اور دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیتا۔ کوئی لمیٹیشن نہیں تھی کہ طلاق دینے کے بعد اس عورت کو فارغ کیا جا سکتا، بلکہ وہ عورت کو اپنے ساتھ ایسے لٹکا کے رکھتا اور ایسے اپنا تعلق اس کے ساتھ قائم رکھتا، نہ اس بیچاری کے ساتھ اچھا سلوک کرتا کہ وہ شوہر کے ساتھ اچھا گزارا کر سکے، اور نہ اس کو طلاق دے کے فارغ کرتا کہ وہ کسی اور سے جا کے نکاح کر سکے۔ نہ ماں کی حیثیت سے عورت کی عزت تھی، نہ بیوی کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ بہن کی حیثیت سے۔ قرآن مجید نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو یہ بات پتہ چلتی کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا پڑ جاتا، اور وہ اپنے چہرے کو لوگوں سے چھپاتا، لوگوں سے سامنا نہ ہو کہ لوگ پوچھیں گے تیرے یہاں کیا کس جنس کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کو بتانا پڑے گا کہ میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ لہذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے وہ لوگوں سے چھپا پھرتا، چہرے پر سیاہی آ جاتی، پریشان ہو جاتا، اور اس فکر میں رہتا کہ کسی طرح اس بچی کو دفن کر دیا جائے زندہ، اور زندہ دفن کرنے کے بعد وہ جس بات کو اپنا قصور سمجھتا تھا کہ میرے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اس قصور کے ازالے کے لیے وہ بیٹی کو زندہ دفن کر کے لوگوں کے سامنے فخر کرتا کہ ہاں میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، لیکن میں نے اب اس کو زندہ دفن کر دیا ہے، یہ میری شان ہے جو میں تم لوگوں کے درمیان بیان کر رہا ہوں۔
یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے اسلام کے آنے سے پہلے کا سنیریو پیش کیا ہے، کچھ جو بہت تھوڑے ہیں. یہ چند واقعات اور چند اشارات میں نے آپ کو دیے جو بہت تھوڑے ہیں عورت کے حوالے سے. یہ کسی بھی شکل میں یہ عورت ہوتی اس کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. ماں کی شکل میں اس کی عزت نہیں، بیوی کی شکل میں عزت نہیں، بیٹی کی شکل میں اس کی عزت نہیں کی جاتی تھی، بہن کی شکل میں اس کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اور جو بھی شکلیں عورت کی بن سکتی ہیں کسی بھی شکل میں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا اعلان فرمایا، وہ معاشرہ بہت مشکل تھا کام کرنے کے حوالے سے، ہر طرح کی مشکلات تھی. کوئی ایک خرابی ہوتی تو اس کو دور کرنے کے لیے ساری توجہ اسی ایک خرابی پر لگا دی جاتی، وہ تو پورا معاشرہ خرابیوں کا ملغوبہ تھا، وہ تو پورا معاشرہ تباہ تھا. کوئی ایک ایشو ہو تو بات ہو، کوئی ایک مسئلہ ہو تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ کے ساتھ کام کر لیتے. کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا. جدھر نظر اٹھا کے دیکھیں مسائل کے انبار ہیں. ان مسائل کے انبار میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عورتوں کو عزت دلائی جائے ہر حیثیت سے، صرف ماں کی حیثیت سے نہیں کہ یہ حیثیت بھی عورت کو حاصل نہیں تھی، لیکن اگر عزت دلائی بھی جائے تو صرف اس حیثیت سے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے. عورت جس روپ میں بھی ہے اس کی عزت ہونی چاہیے. اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محنت کرنی پڑی، بہت، کیونکہ وہ تیار نہیں تھے اس کام کے لیے. جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کے لیے محنت کرنی پڑی کہ ان کو مسلمان بنایا جائے، اس بات کے لیے بھی بہت محنت کرنی پڑی کہ ان لوگوں کو اچھے اخلاقی رویوں کے لیے بھی تیار کیا جائے، اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار کیا جائے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ بہن ہماری ذمہ داری ہے، اس بات کے لیے تیار کیا جائے بیٹی عزت ہے، اس بات کے لیے تیار کیا جائے بیوی تمہارے لیے شریک حیات ہے، اس کا اپنا ایک اسٹیٹس، مقام اور مرتبہ ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے کھلواڑ کیا جائے، اس کی زندگی سے کھیلا جائے، اس کے احساسات کو مجروح کیا جائے، نہیں. اس کام کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محنت کرنی پڑی ہے کہ جس کا تصور کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے محال ہے، محال ہے. یعنی ایسا معاشرہ جہاں عورت کو برداشت ہی نہیں کیا جائے، عزت کی تو بات ہی نہیں تھی، بات برداشت ہی نہ کیا جائے، کسی لحاظ سے اس کی کوئی قدر و عزت نہ ہو. اس معاشرے میں لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا کہ ایک عورت کی اپنی مستقل عزت ہے، مستقل عزت، وہ اپنی ذات میں خود عزت کی پوری حقدار ہے، وہ کسی تعلق کے بغیر بھی وہ اپنی ذات میں پوری عزت کی حقدار ہے. وہ عورت ہے، اس اعتبار سے وہ پوری عزت کی حقدار ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو محنت کی ہے، خدا کی قسم کبھی بھی آپ بیٹھ کے اگر اس ایک نقطے پر اور میرے نبی کی محنت کے اس ایک گوشے پر غور کر لیں تو آپ کو دانتوں سے پسینے آ جائیں. اتنی محنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر کی ہے. اس معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں عورت نام کی عزت نہیں تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان بھی فرمایا اور اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کر لیا. وہ اعلان کیا تھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں، ماں جو عورت ہی ہوتی، فرمایا لوگوں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے.
اگر تم نے اپنی ماں کو راضی کر لیا تو یہ تمہارے خدا کی رضامندی کا سبب ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاشرے میں جہاں عورت نام کی عزت نہیں تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول میں ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، باپ کا اپنا مرتبہ ہے لیکن ماں کا مرتبہ 3 گنا باپ سے زیادہ ہے۔ میری بھی ماں ہے، آپ کی بھی ماں ہے، سب کی ماں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماحول میں جہاں عورت نام کی ہی عزت نہیں تھی، کتنی محنت کی اور ارشاد فرمایا اور لوگوں کو تیار کر لیا کہ ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری نیکیوں اور میری خیرخائیوں کی سب سے زیادہ مستحق ذات کون ہے؟ کس کے ساتھ میں سب سے زیادہ بھلائی کروں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر دوسری طرف آئے، پھر پوچھا، یا رسول اللہ، ماں کے بعد پھر میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کروں؟ میرے نبی نے پھر فرمایا، تیری ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا، حضور اس کے بعد کون ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے تیسری بار میں ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا، یا رسول اللہ، ماں کے بعد پھر کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ فرمایا، تیرا باپ، یعنی چوتھے نمبر میں فرمایا کہ تیری بھلائیوں کا زیادہ مستحق تیری ماں کے بعد تیرا باپ ہے۔ 3 درجے اللہ کے نبی نے ماں کے اوپر بیان فرمائے۔ 3 بار مستقل پوچھنے پر فرمایا، تیری ماں۔ پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تیری ماں۔ کہا، پھر کون جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ بھلائی کروں؟ فرمایا، تیری ماں کے ساتھ۔ اور چوتھی مرتبہ پوچھا، حضور پھر کس کے ساتھ؟ تو چوتھی بار فرمایا، تیرا باپ، یعنی اپنے باپ کے ساتھ تو سب سے زیادہ بھلائی کر۔ اس معاشرے میں جس میں عورت نام کی عزت نہیں تھی، بیوی کی حیثیت سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ عمدہ رویہ اختیار کرتا۔ اور پھر حضور نے صرف اتنی بات نہیں ارشاد فرمائی، صرف یہ بات نہیں بتائی کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بلکہ اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے، اس بات کو مزید پختہ اور مؤکد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، سنو، میں تم سب لوگوں سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ پہلے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور پھر اس عمل کو اپنی سنت بنایا اور اپنی مثال دی تاکہ لوگ حکم بھی حضور کا سنیں اور حضور کا عمل بھی دیکھیں، اور دونوں اعتبار سے اس سنت پہ عمل کریں، حدیث قولی اور حدیث فعلی، کہ حضور کا قول بھی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ جو تم میں سب سے اچھا سلوک کرے وہ سب سے اچھا ہے،